بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو ایک مرتبہ پھر ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آمدید۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنی رحمت خاص عطا فرمائے۔ آج ہم جس موضوع کو آپ کے پاس لے کے حاضر ہوئے ہیں، موضوع بہترین مرد کون؟ آج یہ سننے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے جو کہ بہترین مرد ہے، اگر وہ کیٹیگریاں، وہ چند جھلکیاں اگر ہمارے اندر ہیں، ہم ان کو پختہ کریں۔ اگر بہترین مرد والی صفات اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اپنے اندر لے کے آئیں۔ تو آئیے اس ضمن میں سنتے ہیں، سیدی آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک کے پہلے حصے میں اچھے اخلاق کو کامل ایمان کی نشانی قرار دیا گیا، جبکہ دوسرے حصے میں رشتہ دار خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بہترین ہونے کا معیار فرمایا گیا۔ آئیے حدیث پاک کے دونوں حصوں کو تفصیلاً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسن اخلاق ہونا ایمان کی مضبوطی اور حسن اخلاق نہ ہونا ایمان میں کمزوری کی دلیل ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، مومن کا تعلق خالق یعنی اللہ سے بھی ہے اور مخلوق یعنی بندوں سے بھی ہے۔ خالق سے عبادات کا تعلق ہے اور مخلوق سے معاملات کا۔ عبادات درست کرنا آسان ہے مگر معاملات کا سنبھالنا بہت مشکل ہے، اس لیے یہاں خلیق شخص یعنی اخلاق والا شخص کو کامل ایمان والا قرار دیا گیا۔ پھر اجنبی لوگوں سے کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے مگر گھر والوں سے ہر وقت تعلق رہتا ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرنا بڑا کمال ہے۔ اسلام مکمل انسانیت سکھاتا ہے۔ ایک اور مقام پر مفتی صاحب فرماتے ہیں، اچھی عادت سے عبادات اور معاملات دونوں درست ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے معاملات تو ٹھیک مگر عبادات درست نہ ہوں یا اس کے الٹ ہوں تو وہ اچھے اخلاق والا نہیں۔ خشک خلقی بہت جامعہ صفت ہے کہ جس سے خالق اور مخلوق سب راضی رہیں، وہ خوش خلقی ہے۔ اس نے اخلاق وہ ملکہ ہے جس کی وجہ سے بندہ اچھے کام آسانی سے کر پاتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں مجھ سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں بدترین اخلاق والا ہوگا۔ حدیث پاک کے اس حصے میں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ بہتر وہ جو ظاہر میں اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ ظاہر میں بہترین ہونے کا مطلب یہ کہ بندہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے موڈ کے ساتھ پیش آئے، انہیں تکلیف دینے سے بچے، خیر و بلائی پہنچائے، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرے۔ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاکید اس لیے فرمائی گئی کیونکہ خواتین کمزور ہوتی ہیں اور یہ کمزوری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان پر ہر صورت میں رحم کیا جائے۔ حدیث پاک میں جن عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فرمایا گیا ان میں اصول یعنی ماں، دادی، نانی، فروع یعنی بیٹی، پوتی، نواسی، رشتہ دار حقیقی و رضائی بہن، پھوپھی، خالہ اور بیوی بھی داخل ہے۔ بی بی آمنہ کے لال رسول بے مثال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دار خواتین کے ساتھ اچھا اخلاق و کردار ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ رحمت کونین، نبی حرمین، شاہ دارین، نانائے حسنین، دکھی دلوں کے چین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر خواتین رشتہ دار سے تعلق فرمایا۔ جس نے دو بیٹیاں یا دو بہنوں یا دو خالاؤں یا دو پھپھوں یا نانی یا دادی کی کفالت کی تو وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کے ارشاد فرمایا۔ سیدی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا، مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا اور اپنے گھر والوں پر مہربان ہو۔ ایک اور روایت میں فرمایا، جب مرد کھائے تو اسے کھلائے، جب لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور چہرے پر ہرگز نہ مارے، اسے برا نہ کہے، اس سے جدائی اختیار کرنی ہی پڑے تو گھر ہی میں رہے۔ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، پیکر رسالت، مصطفیٰ جان رحمت، قاسم نعمت
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوہر کو بیوی کی خامیوں سے نظر ہٹا کر خوبیوں پر نظر رکھنے کے بارے میں فرمایا۔ کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایمان سب سے زیادہ کامل و اکمل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق بھی سب سے زیادہ اعلیٰ و اکمل ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم شاہ ابن آدم رسول محتشم شفیع امم صاحب جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار خواتین کے ساتھ حسن اخلاق کا جو اظہار فرمایا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر بٹھایا اور واپسی پر تحفے میں اونٹ اور غلام عطا فرمائے۔ مقام جارانہ پر دوبارہ ملاقات ہوئی تو بھیڑ بکریاں بھی عطا فرمائی۔ جب آپ کی شہزادی سیدہ کونین سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے آئیں تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے، ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ان کی دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو فرماتے، ان کا چھوٹے سے چھوٹا شکوہ دور کرنے پر بھی بھرپور توجہ فرماتے۔ چنانچہ امہات المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور یہ میری باری کا دن تھا، مجھے سواری کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں رو رہی تھی، میں نے کہا آپ نے مجھے سس اونٹ پر سوار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرنے لگے اور مجھے چپ کرانے لگے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو سہولت فراہم کرنے میں بھی پیش رہتے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت امہات المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر سوار ہونے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس بیٹھ گئے اور آپ کی سہولت کے لیے اپنا گھٹنا کھڑا کیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئیں۔ ذرا سوچئے، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، رشتہ دار خواتین کے بارے میں ارشادات اور طرز عمل دل و جان سے ہم اپنا لیں تو مرد عورت کی جان مال عزت کا محافظ بن جائے گا، لا تعداد برائیاں اپنی موت آپ مر جائیں گی، سوسائٹی کو امن و سکون نصیب ہوگا۔ تو سامعین و ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کامل مرد کون سا ہے؟ کامل مرد وہ ہے، بہترین مرد وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اس میں بھی جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے بہترین اخلاق کرنے والا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سنا کہ بہترین مرد کون ہے، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بہترین مردوں میں شامل فرمائے، ہمیں بہترین مردوں کے اوصاف نصیب فرمائے۔ تو سامعین، دیکھتے رہیے ون اسلامک چینل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔